بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، جس طرح روٹی کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، پانی پینے سے پیاس ختم ہوتی ہے، اسی طرح جیب میں پیسے ڈال کے نیو خان بس میں بیٹھو جو آدمی لاہور پہنچتا ہے، یعنی ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بغیر کے کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح جب آپ قرآن سمجھیں گے نا تو اللہ انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق دے گی. قرآن سمجھنے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں قرآن میں ہے کیا، عمل کی توفیق کیسے نصیب ہو. قرآن ہدی للمتقین ہے، متقین کی رہنمائی کرتا ہے، غیر متقین کی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ متقین اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. قرآن کی رہنمائی کرتا. تو غیر متقین اس کو پسند ہی نہیں کرتے، اس کے قریب ہی نہیں آتے، تو پڑھتے ہی نہیں اس کو، کیونکہ قرآن رہنمائی نہیں کرتا. اس لیے جب آپ قرآن پڑھیں گے، معاشرے سمجھ رہے ہیں، تو اللہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سب کو قرآن پہ عمل کی بھی انشاءاللہ توفیق عطا کرے. یہ اللہ کے کرم سے ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ پاک نے ہم کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے دی ہے، اس طرح انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق انشاءاللہ عطا کرے. اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. یہ کون ہے؟ ویسے سارے ہی کافر کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لیکن یہاں یہود و نصارہ مراد ہے. یہود و نصارہ یہ اس دور میں بھی کفر کرتے تھے اور اللہ کے راستے روکتے تھے، اور اب بھی یہ کفر کر رہے ہیں، اللہ کے راستے روک. یہ جوں کہ توں ہے بدبخت، ان میں کوئی تبدیلی تغیر میں پیدا ہوا کوئی ہے. یہ پانچ عیسائی اسلام کے خلاف نہیں، سارے خلاف ہیں. یہ کلہم عیسائی قرآن کو پسند نہیں کرتے، منکر ہیں قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں، نبی کو ہمارے صحیح سمجھتے ہیں. 1 2 4 5 عیسائی، کلہم عیسائی کلہم یہودی. اس دور سے لے کے اب تک یہ قرآن کے نبیات مسلمان کے بدترین دشمن ہیں. یہ تسلیم نہیں کرتے، نہ قرآن کو نہ کیا ہے، نہ ہمارے نبی کو، نہ مسلمان کو، نہیں چلاتے، کسی کو یہ پسند نہیں کرتے. جس طرح یہ کفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ہمارے مولوی بھی ایسے پیدا ہو گئے جو قرآن سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. خود بھی قرآن سے دور ہے اور لوگوں کو بھی قرآن سے دور کر رہے ہیں. قرآن کی بات ہی نہیں کرتے، قرآن کی دعوت ہی نہیں دینی، قرآن کی بات ہی نہیں کرنی، واپس خود لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے. قرآن کے تو قریب ہو گے جب قرآن کی دعوت دو گے. جب قرآن کی دعوت دو گے، قرآن کی طرف بلاؤ گے، لوگ پھر لوگ آئیں گے. یہ بلانے ہی نہیں، قرآن کی طرف دعوت ہی نہیں دینی، نام ہی نہیں لینا، نام تک قرآن کا اختلاف، تو خود ہی لوگ دور ہو جائیں گے قرآن سے. ویسے مولوی بھی ہیں جو خود بھی قرآن سے دور ہیں اور لوگوں کو بھی قرآن سے دور کر رہے ہیں. اور ایسے مولوی بھی ہیں جو خود بھی شرک کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی شرک کروا رہے ہیں. خود بھی بدعت کر رہے ہیں، لوگوں سے بدعت کروا رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں اب سیم ٹو سیم، وہی جو یہودیوں کی مولوی کام پہ وہی ہمارے مولوی آخر کام پہ. سارے نہیں، اللہ ماشاء اللہ کی الحمدللہ قرآن والے بھی ہیں، نبی کے فرمان والے بھی ہیں، ایسے جو کر رہے ہیں خراب کام. ان پہ اللہ کا عذاب آیا قسم قسم کا. ہم پہ بھی جاتا کیونکہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کچھ دعائیں مانگی ہوئی ہیں کہ اللہ میری امت کو پانی میں غرق نہ کرنا،
زمین میں غرق نہ کریں، ان کی شکلیں نہ بدلا، دیکھو بھوک سے ہلاک نہ کرنا ہے، نبی کی دعائیں مانگی، بس ان کی برکت سے بچاؤ ہو رہا ہے، ورنہ ہمارا ہی پتہ نہیں کیا حاصل ہو جاتا۔ ہم کون جبریل کے رشتے دار ہیں، ابھی انسان ہوئے ان کی طرح ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ کے محبوب نے کوئی دعائیں مانگی ہوئی اپنی امت کے لیے، وہ بچاؤ ہو رہا ہے۔ تو علماء فرما رہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے رستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو کر بہت دور چلے گئے، گمراہی میں گمراہ ہو کر گمراہی بہت دور، شیطان لے گیا ان کو پکڑ کے، دور کی گمراہی میں لے گیا ان کو، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، دور سے شیطان لے گیا۔ شیطان کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں شیطان کا۔ شیطان نہ ملے چلاتا ہے، ہماری طرح فیکٹری چلاتا ہے، نہ کارخانے نہ بسیں، نہ شاپنگ کرتا ہے شیطان، اس کا کام ہے گمراہ کرنا، بس اس کا ایک ہی کام ہے، یہ گمراہ کرے گا دن کو رات کو، جیسے اس کو ٹائم موقع ملے گا، چانس ملے گا، گمراہی کی طرح کے لوگوں کو، اور لے گیا یہ بڑوں کو لے گیا۔ پہلے شیطان سامنے آ کے گمراہ کرتا تھا، انسانی شکل سامنے آتا تھا، باتیں کرتا تھا اپنے، لیکن اب نہیں آتا، اب نہیں آتا، اب لوگ ہی شیطان کا کام کرنے لگ گئے، بلکہ شیطان سے بھی زیادہ لوگ شیطان کا کام کر رہے ہیں۔ شیطان کو کیا ضرورت ہے اپنا کرے آ کے، اب نہیں آتا، لوگ ہی شیطان بن گئے، شیطان سے ہی بڑے شیطان بن گئے، وہ کام کر رہے کہ شیطان کو بھی شرمندہ ہونا پڑے گا کام دے کے جو لوگ اب کر رہے ہیں، کوئی کام پورا ہے ہی نہیں جو نہیں لوگ کر رہے ہیں۔ شیطان نے قسم کھائی تھی بےعزتی کا کہ اللہ پاک جب اس کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا کہ ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، کہ جب تک ان کے روحوں میں، اولاد آدم کے جسموں میں روحیں رہیں گی، میں ان کو گمراہ کر کر کے جہنم میں لے جاتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے قسمیں کھائی تھی وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، کہ مجھ کو اپنی عزت کی قسم ہے اور اپنی جلالت کی قسم ہے، اپنے بلند مقام کی قسم ہے، جب تک میرے گناہ گار بندے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، میں اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اپنا زور لگا۔ شیطان جو ہے یہ شروع سے ہی یہ کام یہ ہے، گمراہ کیا گیا لوگوں کو، جہنم میں جائے زیادہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی محل میں رہتے تھے، تو ایک آدمی نے وہ محل کے اندر ہی پکڑ کے اٹھا دیا، جگا دیا کہ حضرت صاحب تہجد پڑھو اپنے۔ پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، دروازے بند تھے، کھڑکیاں، یہ کہاں سے آ گیا؟ پکڑ لیا اس کو، بہت سے پکڑ لیا، کون ہے تو کیسے آیا؟ کہ جی میں شیطان، تہجد پڑھو اپنی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو خیر خائی نہیں کر سکتا، اولاد آدم میں خیر خائی نہیں ہوتی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہے۔ تہجد کہہ رہا ہے نا، سہارا تو ہے بھی خیر خائی ہے، لیکن نہ کچھ ہے اس کے اندر گڑبڑ، تو خیر خائی کر ہی نہیں سکتا اولاد آدم کی۔ اس نے پھر بتلایا شیطان نے کہ صاحب بات یہ ہے کہ اس سے جو پچھلی رات آپ گزری ہے نا، تو میں اس قدر آپ پہ غالب آ گیا، اس قدر آپ کو نیند مسلط کر دیا آپ پہ کہ آپ کی تہجد کی نماز رہ گئی، یعنی اس قدر میں نے تسلط قائم کیا آپ پہ، آپ کو سلایا کہ آپ کی تہجد کی نماز رہ گئی۔ تو صبح کو آپ شام تک، صبح سے استغفر اللہ استغفار کرتے رہے، سوچ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے کہ وہ تہجد رہ گئی، قضا ہو گئی۔ تو اللہ نے آپ کو تہجد کا ثواب اتنا نہیں دیا جتنا استغفار کا آپ کو دے دیا۔ تہجد آپ نے پڑھ لی 10 منٹ، آدھے گھنٹے، سارا دن ہی آپ افسوس کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، تو تہجد کا ثواب نہیں آپ کو ملا جتنے استغفار کا دے دیا۔ تو میں نے اس لیے اٹھایا ہے، زیادہ ثواب نہ ملے تو تہجد کا ہی مل جائے، اس لیے اٹھایا ہے۔ ہاں یہ کبھی خیر فاتخذوہ عدوا، لوگوں اس کو اپنا دشمن سمجھو، یہ قرآن ہے، انہ لکم عدو، ایک واضح دشمن ہے، بڑا، اس سے بڑا تمہارا دشمن ہے ہی کوئی، اس کو دوست نہ سمجھو، اس کو دشمن سمجھو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آگ نظر آئی، روشنی، اس روشنی میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تجھ پہ راضی ہوں، بس تو اتنی بات نہ کیا کر، بس ٹھیک ہے میں راضی ہو گیا۔ وہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے اللہ والوں کی۔ تو دل میں سوچا کہ یہ بات تو اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں کہی، اتنی بات نہ کرو جی، ہمارے نبی اتنی بات کرتے تھے کہ پاؤں پہ برم آ جاتا، آنکھیں سو جاتی، ساری رات لمبے لمبے قیام رکوع سجدے،
یہ تو شیطان ہے، لا حول ولا قوت پڑا جی. پھر دوسرا حملہ کیا، عبد القادر میں نے تجھ جیسے بڑوں بڑوں کو گمراہ کر دیا لیکن تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. یہ حملہ کیا تو بھائی نہیں ہوئے، مجھ کو میرے اللہ نے بچایا ہے، تجھ سے علم سے نہیں بچایا ہے. دوسرا حملہ کیا کہ مجھ کو میرے اللہ نے بچایا ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں، ایک نظر کرم ہی کر دو شاہ جیلانی، یا بھی لوگ ان کو پکار رہے ہیں، بزرگوں ان کو کہہ رہے کہ ہم کو بچا. وہ بزرگ کہہ رہے کہ ہمیں اللہ نے بچایا، اللہ بچاتا ہے ہم کو. یہ کہہ رہے ہیں وہ شاہ قادر جیلانی بچاتا ہے. امداد کن دردی دنیا شاد کن ازرنج و غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر. اللہ کی طرف آئے نہیں رہے. اب انہوں نے جو اللہ سے مانگتے تھے اللہ کے ولی، اب لوگوں نے اللہ کے ولیوں سے نبی سے مانگنا شروع کر دیا. تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہاں فخر الدین رازی کا مطلب بہت بڑے بزرگ ہوئے. جب ان کی موت کا وقت آ گیا شیطان سامنے آ گیا تو شیطان نے کہا کہ راضی اللہ ہے کہ اللہ ہے، تو جو بھی اللہ کے ہونے پہ دلیل دے امام وہی رد کر دے. شیطان جو بھی دی، ایک دی، دو دی، تین دی، جو دلیل اللہ کے ہونے پہ ماں فخر الدین راضی دے وہی رد کر دے. شیطان اس کا رد کر دے. یہ اللہ کی طرف سے آواز آئی اور راضی تو کہہ دے میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، چھوڑ دو دلیلوں. یہ بھائی مان چھوڑے گا تو کہہ دے میں اللہ کو بغیر دلیلوں کی مانتا ہوں. اتنا کہا روح نکل گئی موت باقی لگ جاتا ہے. ایک سنا ہے یہ بولے کی چوکی ہے، یہاں کو پیر آ گیا بگڑا ہوا. صحیح پیر ہے ہم ان کو سلام کرتے ہیں، صحیح قرآن و سنت والے. بغیر قرآن کے بغیر نماز کے ولایت نہیں ملتی. میں آپ کو کرتا ہوں پیر بن ہی نہیں سکتا، بنے گا جھوٹا پیر ہوگا. یہاں آگے اس نے اعلان کر دیا لوگوں نے، اور نماز کی نہیں پڑھتے. اللہ دیکھا تھی کتنے اللہ دکھاؤ، روزہ کی رکھ رہے ہو اللہ کا کتنے اللہ. قرآن کی نہ پڑھو اللہ کا وہ دیکھا اللہ تھی نہیں، پھر دیکھے ہی نہیں اللہ سامنے ہے کدھر قرآن پڑھتے تھے. ایسے لوگوں کو گمراہ کرنا تھا. حضرت وہاں پڑھا تھا پڑھا چلاک تھا ایسے لوگوں کسی کو بات ہی نہ آنے دی. پھر ضیاء القاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ تو وہ گئے ان کے پاس، وہ لیک سے حال حوال پوچھا اس کا. کہا بھی یہ سب تھوڑی روح بڑی مضبوط ہے کہ اور ہونی نہیں، اور باپیاں نہیں ہونی روح مضبوط، ساڈی نہیں ہونی کتنے ہونی ہے. اچھا ہے روح آپ کے وجود بھی؟ ہاں ہے. لکھا کتنے ہے؟ لکھا ہم کتوں دکھا رہے ہیں؟ تو روح نہیں دکھا سکتا، میں اتنے بڑے اللہ کہہ دکھاؤں گی باقی بلال چھوڑ. اس قسم کی شیطان جو ہے اس نے کہا انسان شیطان بن گئے، شیطان سے زیادہ یہ کام کر گمراہ کر رہے ہیں. ایمان چھین لیے لوگوں نے، پیسے بھی چھین لیے، عزتیں بھی چھین لیے، ایسے شیطان ہو گئے. اس قسم کے لوگ ہمارے ملک میں پیدا ہو گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کے روکا اللہ کے راستے قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا یہ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہونا دور کا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی وَظَلَمُوا اور کیا کیا؟ ظلم کیا، یعنی کفر کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے اپنی جانوں پہ کیا کیا؟ ظلم کیا. یا ویسے اللہ کی مخلوق کو کسی لحاظ سے ظلم کیا. لم یکن اللہ لیغفر لہم نہیں اللہ یہ کہ بخشے ان کو. اللہ ان کو جب تک کفر کرتے رہیں گے اللہ ان کو نہیں بخشے گا. ولا لیہدیہم طریقہ اور نہ سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا جب تک کفر کرتے رہیں گے. الا طریقہ جہنم جو جہنم کا راستہ اس پہ چلائے گا. اللہ ان کو جو کفر کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو جہنم کے راستے پہ چلائے گا. خالدین فیہا ابدا جہنم کے راستے میں جہنم میں کیا رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا. وقال ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ ان کو کافروں کو جہنم کے راستے پہ چلا دینا پھر جہنم میں داخل کر دینا اللہ کے لیے مشکل ہی بلکہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے لیے ہر کام ہی آسان ہے، مشکلیں ہمارے لیے ہیں. نبیوں کے لیے مشکلیں، ولیوں کے لیے مشکلیں، بزرگوں کے لیے مشکلیں. اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نبی پھنسے نہیں مشکلوں میں. آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیا گیا، 40 سال ہوتے رہے. بعد ابراہیم علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ آگ میں جا رہے. کتنی مشکل ہے. یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، بازار میں بک رہے ہیں. کتنی مشکل ہے. یوسف علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں کتنی نبیوں پہ بلی سب پہ مشکلیں آئی ہیں لیکن اللہ کیا ہے؟ مشکلوں سے پاک ہے. اللہ کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ اللہ مشکل کشا ہے. اللہ مشکل کشا ہے، مشکلیں آسان کرتا ہے اللہ. یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم تمہارے پاس رسول آ گیا حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. اس سے مراد ہمارے رسول ہے. لوگوں
یہاں صرف یہود و نصاروں کو نہیں کہا جا رہا بلکہ سب کو کہا جا رہا ہے، سب لوگوں کو، مشرق میں رہنے والے، مغرب میں، جنوب و شمال، قیامت تک کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے اے لوگوں، تاکہ تمہارے پاس آ گیا ہے رسول، آ گیا ہے، کس کے ساتھ آیا ہے؟ حق کے ساتھ آیا ہے، قرآن لے کے آیا ہے۔ کہاں سے آیا؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی بندگی کے لفظ ناس فرمایا، اسے کیا پڑھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کس کی کرو؟ سب لوگوں کا ہے کہ بندگی کس کی کرنی ہے تم نے؟ یہودی، نصرانی، سکھ، جو جتنے بھی لوگ ہیں انسان ہیں، سب کو اللہ نے اپنی بندگی کی دعوت دی۔ یعنی اللہ کی بندگی کے لیے بھی لفظ کیا آیا ہے؟ ناس، سب لوگ۔ اور یہاں بھی لفظ کیا آیا ہے؟ اپنی محبوب کی رسالت کے لیے لفظ کیا آیا ہے؟ ناس، سب لوگوں کے لیے رسول ہے۔ اور قرآن کے لیے بھی انا انزلنا علیک الکتاب للناس، کہ ہم نے اس کتاب کو لوگوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اور اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ اور کعبے کے لیے ان اول بیت وضع للناس، اللہ کا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی بات کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کی بات کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیت اللہ ہے۔ یعنی بیت اللہ کے لیے لفظ ناس، امت کے لیے بھی لفظ ناس، کتاب کے لیے بھی لفظ ناس، اور اپنے رسول کے لیے بھی لفظ ناس، اور اپنی بندگی کے لیے بھی لفظ ناس ہے۔ سب بندگی بھی سب لوگ کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اور رسول بھی سب کے لیے، کعبہ بھی سب کے لیے، قرآن بھی سب کے لیے، امت بھی سب کے لیے۔ مطلب کہ اللہ کی بندگی بس کوئی بندگی نہیں ہے جی۔ یہ رسول بھی کیا ہے؟ آخری، اللہ کے رسول پر کوئی رسول، سب لوگوں کے لیے رسول ہے۔ رسول بھی آخری، کتاب بھی آخری، کعبہ بھی آخری، اور امت بھی۔ آمینو خیر، ایمان لے آؤ لوگو، ایمان لے آؤ، بہتر ہے تمہارے لیے، تمہاری بہتری اس میں بھلائی ہے، فائدہ ہے، لے آؤ ایمان۔ تکفروا، اور کفر کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، کیا کرو گے؟ بڑے نقصان کرو گے، کفر کرو گے، اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کفر کرے، اللہ کی بغاوت کرے، ذرہ برابر اللہ کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا بندگی کرے، اطاعت کرے اللہ کی، اللہ پاک کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بندگی کرے گا اپنا بھلا کرے گا، کفر کرے گا اپنا نقصان کرے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے زمین یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کیا بگاڑو گے تم؟ اپنے نقصان، ہر چیز اللہ مالک ہے، ہر چیز اللہ کی ملک ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے میں، کنٹرول میں، جو آسمان میں جو ہے، کیا نقصان کرو گے تم اللہ کا؟ یا تو ہے نا کچھ ستارے لے جاؤ گے، کھو گے، کچھ یہاں سے لے جاؤ گے، وہ آسمان لے جاؤ گے، اللہ کی بغاوت، اللہ سے لڑکے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے لڑ پاتے ہیں دو بادشاہ، پائی وال لڑ پاتے ہیں، اسے جب وہ اپنے نکالے حصہ ادھر لے گا ادھر۔ اللہ کے ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کنٹرول ہے، کچھ نہیں جا سکتا۔ پہاڑ کو پیار لے جاؤ گے، زمین کا حصہ لے جاؤ گے، اللہ سے ناراض کفر کر کے کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کے قبضے میں ہر شے ہے، اللہ کنٹرول ہے ہر شے۔ وقال اللہ علیما حکیم، اور اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا، علیم۔ اللہ مومن کو بھی جانتا ہے، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ مومن کو بھی جانتا ہے، اللہ کافر کو بھی جانتا ہے۔ اور مومن کو اللہ اپنی حکمت کے مطابق حکیم ہے، جزا دے گا، کافر کو اپنی حکمت کے مطابق سزا دے گا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں حد سے بڑھ، یہ حد ہے نا، اسے آگے جانا، بڑھ جانا۔ حد سے نہ بڑھو اپنے دین میں، وہ جہاں تک تمہارا دین ہے اس کے اندر ہی رہو بس۔ یہ بالکل حد سے بڑھتے تھے اہل کتاب۔ کیا بڑھے یہ؟ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر میں حد سے بڑھ گئے، حقارت میں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر میں حد سے بڑھ گئے، عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں مانا، لوگ ملے عیسیٰ علیہ برے لفظ سے یاد کرتے تھے، شہید کرنے کی کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تھوڑی تحقیر ہے، جو نبی کو برے لفظوں سے یاد کرے اور نبی کا انکار کرے، نبی کو شہید کرنے کی کوشش، اس سے بڑی تحقیر کیا ہوگی؟ یعنی انہوں نے نبی کی تحقیر میں غلو کیا، حد سے بڑے، اور عیسائیوں نے نبی کی تعظیم میں غلو کیا، حد سے بڑے، اللہ کا بیٹی بنا لیا، تعظیم کرتے کرتے اللہ کیا بنا لیا انہوں نے؟ وہ تحقیر میں بڑھ گئے اور یہ نبی کی تعظیم میں بڑھ گئے دونوں۔ اور ہمارے لوگ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ مانگنا کس کا حق؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ نبی ولیوں سے مانگ رہے ہیں، پر وہ جو علی میری یا محمد تو اجدار عرب، وہ نگاہ کرم آرا لگنا لگیاں نے موجہ لائی رکھی سوڑیاں، کملی والے شاہ مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار کو۔ کیا کر رہے ہیں؟
بگڑی بنا دو مکی مدنی، یہ لاؤڈ اسپیکر میں آوازیں آتی ہیں، یہی سنتے میرے کان میں پڑ جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر میں شرک بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے گھروں سے اللہ کو پکارنے کی آوازیں نہیں آ رہی، غیر اللہ کو پکارنے کی آوازیں آ رہی اللہ کے گھروں سے، یہ نہیں باہر گلیوں میں بازاروں تو آ ہی رہا ہے، اللہ کے گھروں سے بھی آ رہی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ مسجد اللہ کے لیے ہے، مسجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، مسجد پکارا جا رہا ہے، اللہ کو پکارے جا رہا ہے، پکاری نبیوں ولیوں کو رہے باول حق بیڑا تک ماں بری میری کھوٹی قسمت کرو، یہ بھی جس طرح وہ کرتے تھے اس طرح ہمارے لوگ کیے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی دین میں غلو حد سے بڑھ رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، وہ یہودیوں نصرانیوں اللہ کے متعلق حق بات کرو، حق بات نہ کرو اللہ کے متعلق، اللہ کی شان میں کوئی بے ادبی والا لفظ، گستاخی والا لفظ نہ بولو، اللہ کو شرک سے ہی پاک سمجھو، بیوی بچوں سے ہی پاک سمجھو، ہر عیب ہر ریب شک سے اللہ کو پاک سمجھو۔ وَقِيلَ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، مسیح عیسیٰ بن مریم جو تھے نا یہ اللہ کے رسول تھے، یہ کیا تھے؟ صرف اللہ نے الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، یہ تو اللہ کے رسول تھے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور کیا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے، یہ القاها، یا اللہ اس کلمے کو مریم القاء کیا، یعنی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے لفظ کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، اور وروح منہ، اس کی طرف سے روح ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مریم صدیقہ گرے بار میں پھونک ماری تھی، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کیا اللہ کے رسول ہے، کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے، یہ ہے ابن اللہ نہیں ہے، ابن اللہ نہیں ہے، ہاں کیا ہے رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، کلمۃ اللہ ہے، اور کیا ہے روح اللہ ہے، اللہ کی طرف سے پھونکی ایک روح ہے، اللہ پاک نے لفظ کلمہ کن سے پیدا فرمایا، اللہ پاک کے رسول ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ پہ اس کے رسولوں پہ، یہ نہیں کسی بھی ایمان لے کسی کا نہیں، سب رسولوں پہ ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہے، عیسائی بدبخت کا یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ الہ ہے، عیسیٰ الہ ہے اور مریم صدیقہ الہ ہے، یہ تین الہ مانتے ہیں، تین الہ ہے۔ اللہ فرما رہے انتہو خیر اللہ کو، باز آ جاؤ، یہ ڈانٹ ہے ڈبٹ جھڑک ہے، باز آ جاؤ، لا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو کہ تین الہ ہے، مریم صدیقہ کو الہ نہ کہو اور عیسیٰ کو الہ نہ کہو، بلکہ اللہ کو الہ کہو، باز آ جاؤ اس سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے تمہارے لیے، باز مارے جاؤ گے اللہ۔ انما اللہ الہ واحد، پکی بات ہے اللہ الہ ایک ہے بس، نہ عیسیٰ الہ ہے نہ مریم، کوئی الہ نہیں، الہ کون ہے؟ ایک ہے بس، الہ واحد، اللہ واحد الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، محبوب آپ سے پچھلے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب ان کو ہم نے یہی کہا تھا کہ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں صرف میں الہ ہوں، فاعبدون، میری بات کرنا، سب رسولوں نے یہی کہا تھا۔ اور اسے آدم علیہ السلام جو ہے، آدم لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ ان کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا لفظ الہ لا الہ الا اللہ سب ہر نبی شریف میرا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو یہی کہا کہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی صاحب انا میں ہوں، میں الہ ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں میری بات کرنا، بس میری ہی بندی کرنا۔ اللہ دن قیامت کے اللہ پاک پوچھیں گے، قرآن میں 7واں پارہ آ رہی ہے تھا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ پاک قیامت عیسیٰ بن مریم سے فرمائیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو دو الہ ماننا، دو الہ ماننا مجھ کو اور میری بات میرے علاوہ، تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ بول، لوگ تجھ کو الہ مانتے تھے، تیری اماں کو الہ مانتے تھے، تم نے کہا تھا لوگوں کو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے کہا تھا لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو الہ ماننا، کہا تھا بول، اللہ دن قیامت کی
جب یہ اللہ پوچھیں گے نا، حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہر بال کے جڑ سے خون جاری ہو جائے گا ہمارے گھر کی، ہمارے موت کی، 500 سال تک کامتے رہیں گے، تھر تھر کامتے رہیں گے، حدیث میں آتا ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ میرے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئے گا تو میں نے سبحانہ اللہ، یہ تو شرک ہے، تیرے سوا کسی کو الہ بنانا کہنا ہے تو شرک، سبحان ہے، تو شرک سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جو بات کرنے کا مجھ کو حق ہے ہی نہیں، وہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جھوٹی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے، یہ قرآن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے کہ نا بھائی؟ کیوں بھائی ہے نا نبی، شان والے صاحب شریف نبی ہیں، کتاب والے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا سکتا ہے تو پھر علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ علی اجویری کیا تو نے یہاں کہا تھا یہاں بکرے چھترے لے کے آنا، یہاں میلے کو سکوالیاں کرانا ہے، یہاں سجدے کرنا، یہاں مرادیں مانگنا اور یہاں ناچنا، لکی رانی سرکر یہاں ڈھول ڈمکے، کہا تھا تو نے والا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی سے پوچھا جا سکتا ہے تو ولی سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اور ولی یہی جواب دے دے گی، یا اللہ ہم نے نہ کسی کو کہا تھا کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک بنانا، نہ ہمیں پتا کس کس نے تیرا شریک بنایا ہے۔ یہ نبی بھی یہی جواب دیں گے، ولی بھی اتنے ہمارے۔ اب قبروں میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام ہے قبر کے اوپر، عورتیں ناچ رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، تبلے سنگیت جب موت کے کنویں ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کون سا گناہ پڑا جو ولیوں کی قبروں میں، جن کاموں سے اللہ کے ولی روکتے تھے وہی کام اللہ کے ولی قبر کے ہو رہے ہیں۔ مولوی خاموش ہے، کئی مولوی حالانکہ شاباش شاباش کری جاؤ، کئی مولوی خاموش ہے، رد نہیں کرتا، نہ کوئی چیٹ بولتا مرتا، نہ کوئی میڈیا بولتا ہے، نہ کوئی ہڑتال ہے، نہ کوئی اپنا صحافی بولتا ہے، نہ کوئی وکیل مرتا ہے کہ جلوس نکالو۔ اللہ کے ولیوں قبروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک جگہ تھان جگہ پورے ملک میں یہ بدماشی ہو رہی ہے، ان کو ڈوکو مرو منع کرو، ان کی تعلیم دیکھو کیا کہ کیا کہ ان کی کتابیں لاؤ، کیا ان کے فرمان ہے، ان کی کتابیں پڑھ کے سوئے جاؤ ان کی قبروں میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں بولتا، بڑھ رہا ہے کام، آگے سے بڑھ رہا ہے، اس لیے قسم کے کہہ ہم پہ پڑ رہے ہیں۔ میں کل پرسوں 3 دن ہو گئے ادھر گیا تھا اور وہاں ساتھی سے ملنے گاؤں ہے، وہاں سے بھی بچہ اٹھایا کسی کا، جب اتنے بڑے بچے اٹھائے جا رہے ہیں، جس گاؤں میں دیکھ لو، جس شہر میں دیکھ لو، جس قصبے میں دیکھ لو، وہاں یہی بچے اٹھائے گئے، یہ اٹھا لیا تو اٹھا لیے، یہ ہو رہا ہے جہاں بھی چلے، اتنے ہی بچے اٹھانے والے آ گئے، کہاں سے پورے ملک میں یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے اور کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ کس میں ہوتی ہے اللہ پاک کے عذاب کی؟ یہ بھی اسی طرح کا اللہ کا عذاب ہوگی، قسم کی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، قسم کے عذاب آ رہے ہیں۔ کتنا بار پہلے یہ عذاب آئی جو اب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا سکتا ہے، قرآن ہے 7 بارے میں آ رہی ہے، اسی سورہ مائدہ کی آخر میں آ رہی ہے، قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بن مریم انت قلت، کیا تو نے کہا تھا للناس لوگوں کو اتخذونی و امی الہین من، کہ مجھ کو اور میری ماں کو 2 الہ بنانا اللہ کے علاوہ کہا تھا؟ بول۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا سکتا ہے اور یہ اللہ سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن جو جواب عیسیٰ علیہ السلام دی یہی اللہ کے ولی جواب دے دیں گے، اللہ ہم نے نہیں کہا کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کرو، اور نہ ہمیں پتہ کس نے تیرے ساتھ شریک کیا، یہ بچ جائیں گے، یہ مشرک پکڑے جائیں گے، قبروں میں نظریں زیادہ لے جانے والے بکرے چھترے پکڑے جائیں گے، زد میں آ جائیں گے، اللہ کے نبی بھی بچ جائیں گے، اللہ کے ولی بچ جائیں گے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اللہ اولاد سے پاک ہے لوگوں، نہیں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کو اولاد کی، اولاد تو ہم کو ضرورت ہوتی ہے، اولاد کی ہمیں ضرورت ہے، بڑھاپے میں کام آتی ہے، مہینوں مددگار ہوتی ہے اولاد، ہے جی، تو اللہ پاک کو بڑھاپا ہے ہی نہیں، اللہ پاک کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ پاک کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی، بلکہ اللہ سب کی مدد کرتا ہے، اللہ اپنی ساری مخلوق کی مدد کرتا ہے۔ سبحانہ و یکون لہ، پاک ہے اللہ اس سے کہ اس اللہ کی اولاد ہو۔ لیکن یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور مکہ مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹی مانتے تھے بل وقت۔ تو ہمارے لیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ، وہی بات آ رہی ہے، اللہ کے نور سے نور، جو اللہ کا ذاتی نور ہے اس میں سے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، نہ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، نہ حدیث کا ترجمہ ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ امام پر کسی کا وہی بس بات ہے، اور نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں، نہ علی حجویری، نہ کوئی کسی بزرگ کی کتاب میں جملہ نہیں ہے، خود اپنے پاس سے بنایا، نور من نور اللہ،
اللہ کے نور سے نور، جو اللہ کا ذاتی نور، اس میں سے اللہ کا نور بتایا ہے. کتنی بڑی بغاوت ہے اللہ پاک. اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ، اللہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکلی نہ وہ کسی میں سے نکلی. وہ تنہا، وہ تو اکیلا ہے. یہ کہتے ہیں نور من نور اللہ. اپنے پاس سے جملہ بنا کے دین میں شامل کر دیا. مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر میں پڑھا جا رہا ہے. پڑھ رہے لوگ، پڑھنے والے ہیں، روکنے والے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو کس میں ہے، اسی کے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے نہیں، بلکہ فقیر کے لیے نہیں. مطلب کیا؟ اسی کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہے. ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور ہر شے کا کنٹرولر بھی اللہ. یہ ہے مطلب. وکفا باللہ وکیل، اور کافی اللہ کار ساز. اللہ وہی آیت آگے پیچھے، وکفا باللہ شہید پیچھے پڑھا تھا آپ نے. تو قرآن کی گواہی کے لیے اللہ کیا ہے؟ کوئی نہ گواہی دے قرآن کی، کوئی نہ مانے، کوئی نہ پڑھے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے، اللہ نے گواہی دے دی، بس اللہ ہی کی گواہی کر. اللہ قرآن کی صداقت میں ذرہ برابر ہی فرق نہیں آئے گا، ساری دنیا نہ مانے. وہ کفا باللہ شہیدہ، اللہ کی گواہی. اور یہاں کیا ہے؟ وہ کفا باللہ شہیدہ، اللہ کا ساتھ کافی ہے. کام بنانے والا اللہ ہی کافی ہے. اور اللہ پاک نے، اللہ نبیوں کے کام بنانے والے، مریوں کے کام، انسانوں کے، حیوانوں کے، چرندوں پرندوں، حشرات، کیڑے مکوڑوں کے، سب کے کام بنانے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہیں. ابراہیم علیہ السلام پہ کام بنایا گیا، آپ کو کیا کر دیا؟ کار بند کر دیا. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھایا گیا نا. یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد بینائی نہیں گے نا. ایوب علیہ السلام کو 18 سال کے بعد سے شفا دی گئی نا. یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ سے نکالا گیا نا. یہ کام بنانے والا. اور اپنے محبوب صحابہ کو مکے سے نکال کر دینے کے عطا فرما دیا اللہ پاک نے. سب کے کام بنانے والا کون ہے؟ وکفا باللہ وکیلا، اللہ سب کے کام، اللہ ہی کافی ہے کام بنانے کے لیے. کار سازی کسی اور کی ضرورت نہیں. اللہ سب کے کام بناتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب کا رب ہے، سب کا پروردگار ہے، سب کا رزاق ہے، سب کو رزق عطا کرتا ہے. اللہ اپنے خلیل کا بھی رب ہے، لیکن رزق کا دروازہ نمرود پہ ہی بند نہیں کرتا. اللہ اپنے موسیٰ کا بھی رب ہے، لیکن رزق کا دروازہ فرعون، حمان، قارون پہ بند نہیں کرتا. اللہ اپنے محبوب کا بھی رب ہے، رزق کا دروازہ ابو جہل ابو لہب پہ بند نہیں کرتا. سب کے کام بنا رہا ہے، سب کے کام چلا رہا ہے. ایک کیڑی نے دعا مانگی کہ اللہ بارش برسا، اللہ نے کیڑی کی دعا قبول کرے بارش برسا دی. حدیث میں آتا ہے کیڑی کی دعا قبول ہوگی بارش برسا. کہتے ہیں کہ فاختہ، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کوکیل. ہاں یہ کہتے ہیں کوکیل ہوتی، یہاں پھرتی رہتی ہے. وہ فاختہ کسی شاخ پہ بیٹھتی، درخت کی شاخ پہ بیٹھتی. اوپری شاخ پہ کون بیٹھ کے آتی؟ فاختہ اڑے تو اس کے پگڑوں میں. جی تو نیچے ایک شکاری آ گیا تیر لے کے. اس نے فاختہ ادھر تیر سیدھا کیا تو فاختہ نے عرض کی اللہ کے دربار میں، اللہ اڑتی ہوں یہ اوپر ہے، یہ پکڑتا ہے، بیٹھی رہتی ہوں یہ تیر ہے نیچے سے تیر مارتا ہے. اللہ بچا، اللہ حفاظت فرما. اللہ سے مدد مانگی. اللہ پاک نے فرمایا فاختہ انہیں مجھ سے مدد مانگی ہے، اب میں نے تیرے دونوں دشمنوں کو ختم کر کے تم کو دونوں موتوں میں سے نہ نکالا، مجھ کو اپنا رب نہ کہنا. اللہ پاک نے ایک سانپ کو بھیجا، سانپ نے آ کے اس کو شکاری کو ٹانگ مارا. تیر تو اس کا سیدھا تھا، ٹانگ مارا، ٹانگ کی تکلیف ہوئی، اس کے ہاتھ سے تیر نکلا. ٹانگ کی تکلیف کی وجہ سے اس کا ہاتھ میں ایسے حرکت کر گیا، ہل گیا نشانہ. وہ بجائے فاختہ کہ اس کو لگ گیا، بال کو تیر لگ گیا، بات تیر سے مر گیا اور شکاری سانپ سے مر گیا. فاختہ نے کہا الحمدللہ، یہ ہے اللہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ ایسے نکال لیتا ہے اس کو پریشانیوں سے. یہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. مجھے میں نے کہا ایک آدمی شخص نے بتلایا کہ صاحب مجھے اتنی پریشان، سب کا گر گیا مر گئے، اب نہیں نکلتے. جیسے قرآن سے جڑا ہونا عمران شریف وغیرہ، تو اس نے بتلایا وہ پریشانی اللہ نے دور کر کے اس نے خوشی دکھائی ہے مجھ کو قرآن کی برکت سے. ہاں جی میں نے کہا یہ تو پہلی پیس سے آگے انشاءاللہ دیکھ کیا ہوتا ہے، اللہ اور عطا کرے گا. جمے رہو، لگے رہو، وابستہ رہو اس کے ساتھ. اس سے عجیب کوئی کتاب نہیں ہے. النظر المسوی، اس کو دیکھ لینا عبادت ہے محبت سے، اس کو پڑھنا سمجھنا عمل یہ بڑے اونچے درجے ہیں. نبی کا فرمان اس کو محبت سے دیکھ ہی لینا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہوتا ہے. اس لیے بھائی اچھا کام ہے، اس سے اچھا کام اور کوئی ہے ہی نہیں. بس اس کی خیر مانگو کلاس کی، ہاں دعا دونوں کرو، دعوت بھی دو،
خیر بھی مانگو، دعا بھی مانگو، اللہ اس کو تو نہیں چلانا ہے، تیرے قرآن کی مجلس سے تیرے گھر میں پڑھتے ہیں، تو نے اس کو آباد کرنا ہے کلاس کو، دعوت بھی دو، انشاءاللہ اللہ دنیا بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جن کفر کے روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق گمراہ ہو گئے گمراہ اور دور کا۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جن کفر کیا ظلم کیا، نہیں اللہ یہ کہ بخشے ان کو اور نہیں رہنمائی کرے گا ان کی سیدھے راستے کی، جب تک یہ کفر کرتے رہیں گے۔ اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہا، مگر راستہ جہنم کا، جہنم کے راستے میں چلائے گا اللہ ان کو، ہمیشہ رہے گا وہ، ہمیشہ رہیں گے یہ اس میں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ وکان ذالک علی اللہ، ہے یہ اللہ پہ آسان، یعنی ان کو جہنم کے راستے پہ چلا کر جہنم میں داخل کر دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول، پھر کے ساتھ حق کے میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لے بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، پس بے شک واسطے اللہ کے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین میں، یعنی حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا، اللہ نہ کہو اللہ کے بارے میں مگر حق بات کہو۔ انما المسیح، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم یہ اللہ کے رسول ہے، وکلماتہ، اس کا کلمہ ہے، القاہرہ، اللہ نے اس کو مریم سے دے کر ڈالا، وروح من، اور اس کی طرف روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے اللہ اس کے رسولوں پہ، ولا تقولوا، نہ کہو تین الہ، انتہوا، خیر باز آ جاؤ، اس سے بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ، کی بات الہ کیا ہے؟ ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ایسے ہے کہ اس کی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، واسطے اس کے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی اللہ کارساز۔